واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، جو ہم سب کا خالق و مالک، پروردگار، پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع سخن جو تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کے بارے میں تھا۔ آج کی اس نشست میں بھی چند ایک احادیث ہم حضور کے معراج کے حوالے سے عرض کریں گے۔ اس سے قبل چند جملے امام الائمہ، سراج الامہ، امام الملت والدین، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم حنفی ہیں، پوری دنیا میں جو فقہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ 4 فقہ ہیں: فقہ حنفی، فقہ مالکی،
فقہ شافعی اور فقہ حنبلی۔ کتنے فقہ ہیں؟ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک نے اپنے رستے جدا بنائے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ فقہی مسائل کسے کہتے ہیں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے لیے نیت کرنی ہے کہ میں پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ اختلاف ہو گیا کہ یہ نیت کرنا فرض ہے کہ سنت ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ وضو کرنا ہے، وضو کے لیے مسواک کرنا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا، مسواک کرنا سنت ہے یا فرض ہے، اختلاف پیدا ہو گیا۔ میں فقہی مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ وضو ہے، جسم پہ چوٹ لگی، خون نکل گیا، مسئلہ ہے کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا۔ فقہ حنفی فرماتی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، دوسرے فقہا فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ بندہ سو گیا، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو فقہی مسائل میں اختلاف یہ کیا ہے؟ کوئی عذاب والی چیز ہے، عیب والی چیز ہے، کیا ہے؟ یہاں پہ بڑے لوگ گمراہ کرتے نظر آئیں گے، کہیں گے لو جی ان کی تو آپس میں نہیں بنتی۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں فقہی مسائل میں اختلاف اللہ نے میری امت کے لیے رحمت بنا دی ہے۔ تو یہ زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ فقہی مسائل بہت سارے، تو ہمارے جتنے بھی امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے سنی تھے، یہ سارے فقہ کا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سارے عقیدہ سب کا ایک تھا۔ ہم تمام اماموں کو مانتے ہیں، مالک کا فضل ہے، ہم تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کے ساری اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور مصطفیٰ کی امت کے سارے اماموں کو بھی مانتے ہم ہیں۔ آئمہ کا اختلاف مسائل میں ہے، یہ حضور کی امت کے لیے رحمت قرار دیا گیا۔ عقیدہ کسی کا خلاف نہیں تھا۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ برخلاف کر لے تو سمجھ لیں کہ وہ پٹڑی سے اتر گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ تو پوری کائنات میں کتنی فقہ ہیں؟ فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ یہ موضوع الگ ہے۔ جو غیر مقلدین اہل حدیث اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقلید نعوذ باللہ شرک ہے، سراسر بکواس کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ تہمت لگاتے ہیں، اور ایمان والوں کو مشرک جیسی بہت بڑی گالی دیتے ہیں۔ کون؟ وہابی۔ خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم اختلافی گفتگو نہیں کرتے، تو ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کی نشانیاں بیان کی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان بد مذہبوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان والوں پہ کفر و شرک کے فتوے لگائیں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا کہ کون شرک کی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے، تو آئے دن شرک کے فتوے کون گھڑ گھڑ کے لگا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تقلید کرنا کیسا الگ موضوع ہے۔ تقلید کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جو حضور کا امتی ہے، عقل مند ہے، اس کے لیے تقلید کرنا واجب ہے۔ اگلی بات، ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ہم حنفی ہیں۔ ہم محبت سے بولی، جڑا ہے وہ بولے، ہم، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، وہ سن کے اور فخر ہوگا۔ حضرت سیدنا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب فرماتے کہ میں حنفی ہوں۔ کون؟ حضور داتا صاحب کون ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ بڑے بڑے اولیاء مفسرین کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ ان تمام حنفیوں کے امام ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔
اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ سے حضور کی حدیثیں لی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام اعظم آپ کا لقب ہے، ابو حنیفہ کنیت ہے اور آپ کا نام ہے نعمان۔ امام اعظم کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کی شان میں ایک اپنا خواب بیان کرتے ہیں، فرماتے میں حضرت سیدنا بلال حبشی کے روزے پہ تھا۔ کون؟ حضور داتا گنج بخش کہاں پہ تھے؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد مولوی کہتا ہے کہ یہ مزاروں پہ جانا شرک ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری تقریباً 1000 سال پہلے حضرت سیدنا بلال حبشی کے مزار پہ فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی تیری بات مانے کہ ہر صدی کے بڑے بڑے امام اور ولی کی بات پہ عمل کرے۔ فرماتے میں حضرت سیدنا بلال حبشی کے مزار پہ ہوں، مجھے نیند آ گئی، نیند آئی مجھے، میں نے خواب دیکھا اللہ رب العزت کے پیارے محبوب شہنشاہ کون و مکان حضرت بلال حبشی کے مزار پہ تشریف لا رہے ہیں۔ یار توجہ فرمائے، سبحان اللہ، محبت سے بولیے۔ حنفیوں بڑی محبت سے یہ جملے سنیے، ہم حنفی ہیں، ہمیں حنفی ہونے پہ فخر ہے الحمدللہ۔ اس حدیث کو سن کے اور بھی فخر ہوگا۔ پہلا فخر بتایا کہ حضور داتا صاحب کون ہیں؟ محبت سے بولیے۔ بڑے بڑے ولی کون ہیں؟ مفسرین، محدثین۔ سنیے، فرماتے میں علی بن عثمان سیدنا بلال حبشی کے مزار پہ ہوں، ایک دروازے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا کریم کی گود میں ایک بچہ حضور نے اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے حضور سے زیارت کی، سلام لیا، یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے؟ اب ہر حنفی بولے گا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن عثمان یہ میرا شہزادہ نعمان بن ثابت ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس شہزادے کے ذریعے میرے دین کو پھر سے زندہ فرما دے گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں امام اعظم کی شان رب کے محبوب رسول خدا نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو علوم میں مہارت عطا فرمائی۔ ایک جملہ بتانے لگا ہوں کہ اگر شاگرد اتنا بڑا تو استاذ کا مقام کیا ہوگا۔ شاگرد کا نام ہے حضرت سیدنا امام ابو یوسف، جو بادشاہ وقت کے زمانے میں چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہیں، اور بادشاہ کا نام ہے خلیفہ ہارون الرشید۔ بات سنیں کہ چس آ جائے گی۔ اور یہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی۔ جملہ یاد رکھیے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، اس میں ہمیں 2-3 پیغام ملتے ہیں، وہ پہلے سن لیں۔ پہلا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس شاگرد کی شان یہ ہے اس امام کا مقام کیا ہوگا۔ دوسرا پیغام ہمیں یہ ملے گا کہ اگر کسی یتیم کو کسی بھی بچے کو پکڑ کے دین پڑھا دیں تو کیا پتہ کل وہی بچہ دین پڑھ کے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف، بچے تھے، یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں نے ایک سنیارے کی دکان پہ ڈال دیا۔ امام ابو یوسف فرماتے میں چھوٹا تھا، صبح ماں نے کام پہ بھیجنا، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھ جانا۔ فرماتے ہیں کہ شام کو میں نے گھر چلے جانا، سارا دن حدیث سننی، رات کو گھر چلے جانا، ماں نے سمجھنا کہ میرا بچہ کام کر کے آیا ہے۔ پہلے بچے ایسے تھے، آج پڑھنے بھیجو کام پہ جاتے ہیں، تربیت کا فرق آ گیا۔ امام ابو یوسف یتیم ہو گئے، چھوٹے ہیں، ماں نے کہا بچے گھر کا چولہا چلتا نہیں ہے، سنیارے کی دکان پہ لگا دیا، محنت مزدوری کر کے آئے گا، چلے شام کو کچھ کھلائے گا۔ آپ ایک دن کام پہ 2 دن گئے، ایک دن دیکھا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، حلقہ 11 سجا ہوا ہے، بیٹھ گئے۔ نبی کی حدیث سن کے اتنا لطف ملا کہ سارا دن بیٹھے رہے۔ اگلے دن پھر کام پہ جانے لگے، امام اعظم کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ چند دن گزرے، ماں استاذ کے پاس گئی، دکاندار کے پاس، سنیار کے پاس، کہ آپ کو پتہ ہے میرا بچہ یتیم ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ نے میرے بچے کو کچھ دیا نہیں ہے۔ دکاندار کہنے لگے کہ بی بی تیرا بچہ تو میرے پاس آتا ہی نہیں ہے۔
بیوی نے بچے سے کہا کہ بیٹے بتا کدھر جاتا ہے؟ بچے نے کہا رستے میں مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں کو نبی کی حدیث سناتے ہیں، نبی کی حدیث سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ اب سنیے گا ذرا، اگر امام اعظم ابو حنیفہ اس بچے کو کہتے پتر تو جا کے کام کر، اپنے گھر کا چولہا چلا، تو زمانے کو امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف ملنے تھے؟ کبھی بھی نہیں ملنے تھے۔ ساری زندگی بیچارے نے نوکری کر کے دنیا سے چلے جانا تھا۔ یہ امام ابو یوسف کی ماں امام اعظم کے پاس ہے، کہنے لگے مولوی صاحب میرا بچہ یتیم ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنے پاس بٹھا کے رکھا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے، مالدار تھے۔ فرمانے لگے بی بی تیرے بچے کو دین پڑھنے کا شوق ہے، اپنے بچے کو دین پڑھنے بھیجا کر، امام اعظم ابو حنیفہ جانے تیرے گھر کا چولہا جاتے۔ ابو یوسف کو دین پڑھانا شروع کر دیا، دکان سے ہٹا کے گھر میں خرچہ بھیجنا شروع کر دیا۔ ایک دن بچہ پڑھ رہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں استاذ کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یہ جملہ یاد رکھ لیں، تھوڑے منٹوں کے بعد کام آئے گا۔ امام اعظم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرا شاگرد ابو یوسف زمانے کے بادشاہ کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر چینی کے برتنوں میں فلودہ کھا رہا ہے۔ امام ابو یوسف رونا شروع ہو گئے، کہا استاذ ہے کہ یتیم ہوں، غریب کا بچہ ہوں، بادشاہ وقت کے ساتھ کیسے بیٹھوں گا، وہ بھی فلودہ کھاؤں؟ لیکن پتہ نہیں تھا کہ جو استاذ کی نظر کمال رکھتی ہے وہ ابھی میں اس مقام تک نہیں پہنچا۔ اب داستان سنیے، بچہ یتیم ہے، دکان پہ کام کرتا ہے، استاد نے اپنے پاس بٹھایا دین سکھانے کے لیے، پھر پیشن گوئی بھی فرما دی۔ وقت گزرتا گیا، یہ ابو یوسف جو بچہ یتیم تھا ایک وقت آیا زمانے کا بہت بڑا امام بن گیا، زمانے کا محدث اور عالم دین اور فقیہ اعظم بن گیا۔ اس ابو یوسف کو بادشاہ وقت خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دربار میں چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز کر دیا۔ بادشاہ وقت کے ساتھ دوستی ہو گئی علم کی وجہ سے، دین کی برکت سے۔ ایک دن بادشاہ وقت نے کہا درباریوں چلو گھومنے کو دل کرتا، موسم بڑا خوشگوار ہے، گھوم کے آتے ہیں۔ امام ابو یوسف بھی ساتھ ہیں۔ سیر کرتے کرتے بادشاہ نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ آج سمندر کی سیر کی جائے۔ سمندر کی سیر شروع ہو گئی۔ اب جس کو امام اعظم ابو حنیفہ کی ولایت پہ شک ہو وہ چپ رہے، باقی سارے بولیں گے۔ دریا کی سیر شروع ہو گئی، شاہی حکم تھا، شاہی سیر تھی، بادشاہ نے آرڈر دیا کہ کشتی میں فلودہ پیش کیا جائے۔ جس کو ولایت میں شک ہے وہ بولے گا، وہ چپ رہے گا، جس کو نہیں شک وہ بولے گا۔ بادشاہ وقت نے کشتی کی سیر کرتے ہوئے فلودہ طلب کیا، فلودہ سامنے آ گیا۔ امام ابو یوسف نے جب فلودہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے کہا ابو یوسف روئے کیوں؟ خلیفہ ہارون الرشید سے امام ابو یوسف کہنے لگے خلیفہ آپ فلودہ کھائیے۔ کہا نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں فلودہ نہیں کھاؤں گا۔ امام ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا وقت یاد آ گیا، ایک وقت تھا جب یتیم تھا، سنیارے کی دکان پہ کام کرنے جاتا تھا، میرے استاد نے دکان سے ہٹا کے نبی کا دین پڑھا دیا، نبی کے دین کی برکت سے آج اس مقام پہ ہوں۔ بادشاہ سن، ابھی بچہ تھا، دین پڑھ رہا تھا، میرے استاد نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرا شاگرد ابو یوسف بادشاہ وقت کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر چینی کے برتن میں فلودہ کھا رہے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اتنا عظیم امام! کہاں بادشاہ دیکھ تو صحیح، میں وہی ابو یوسف ہوں، تو زمانے کا بادشاہ ہے، اور ہم دونوں بیٹھے بھی کشتی پہ ہیں، ہمارے سامنے جو برتن ہیں وہ بھی چینی کے ہیں، اور چینی کے برتنوں میں جو چیز ہے اس میں ہے بھی فلودہ۔ اے بادشاہ وقت رو اس لیے رہا ہوں، کاش آج میرا استاذ زندہ ہوتا، یہ منظر دیکھ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، فطرت کے ان صحیفوں کو بانداز دیگر پڑھ، فطرت کے ان صحیفوں کو بانداز دیگر پڑھ، شاید کوئی پتا ہی درختوں سے بڑا ہو، تپتا ہوا صحرا ذرے میں چھپا ہو، بہتا ہوا دریا قطرے میں ہو محبوس۔ عزیزان گرامی، اگر امام اعظم ابو حنیفہ ابو یوسف کو دکان سے ہٹا کے دین نہ پڑھاتے تو آج امام ابو یوسف چیف جسٹس قاضی القضات کے عہدے پہ فائز۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی نگاہ ولایت۔ خلیفہ منصور کا زمانہ ہے، خلیفہ منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ میرے دربار میں چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہوں۔ امام اعظم نے کہا کہ ساری زندگی نبی کا دین پڑھایا، دین پڑھاؤں گا۔ خلیفہ کو
نا کا مسئلہ سمجھ میں آیا، اس نے اپنی نہ سمجھتے ہوئے امام اعظم کے ساتھ طرح طرح کے ظلم شروع کیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو قید کر دیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ہر روز ایک مقررہ تعداد میں کوڑے مارے جاتے۔ بالآخر وقت کی عظیم ولی اور حضور کی امت کی عظیم محسن کو خلیفہ منصور نے زہر دے کر شہید کروا دیا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال 2 شعبان ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے چند ایک جملوں میں ذکر خیر کیا۔ اللہ رب العزت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ ہم جس امام کو ماننے والے وہ امام چھوٹے نہیں، اللہ نے بہت بڑا قد عطا فرمایا ہے۔ پتہ کتنے بڑے عبادت گزار تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فوت ہو گئے، گھر کے ساتھ یہودی کا گھر ہے۔ یہودی کا بچہ کہنے لگا، بابا ہمارے ہمسائے کے گھر کے صحن میں ایک کھجور کا درخت تھا، گھر کیا ہمسایوں نے کاٹ دیا؟ یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، بچے نہیں، وہ کھجور کا درخت نہیں تھا، مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ تھا جو ساری رات کھڑا ہو کے اپنے رب کی عبادت کیا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ، یہ چند ایک جملے، یہ موضوع بھی ضروری تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر پچھلے جمعہ المبارک بڑی تفصیل سے ہوا۔ چند ایک جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اپنے رب سے کہا کہ مالک تیری آواز میں اتنا حسن ہے، اپنا دیدار تو کروا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ حضور کی نگاہ نبوت کی شان بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا نا تو رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ ایسے کر، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو پہاڑ کو دیکھ لے گا تو مجھ رب کو بھی دیکھ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک منظور ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک۔ اللہ رب العزت نے جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آئے۔ جملہ سنیے گا، میرے سوال کا جواب دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ رب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اللہ کی تجلی کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اس پہاڑ کو دیکھا جس پہاڑ پہ رب کی تجلی پڑی تھی، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے زمین پہ جلوہ گر ہو گئے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تجلی کو نہیں دیکھا، خدا کو نہیں دیکھا، اس پہاڑ کو دیکھا جس پہاڑ پہ تجلی پڑی ہے، بے ہوش ہو گئے۔ اب آتے ہیں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں، محبوب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ کریم آقا علیہ السلام نے شب معراج کو لامکاں کی خلوتوں میں اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے بے حجاب دیکھا اور دیکھتے ہی رہے۔ خدا مصطفیٰ کو دیکھتا رہا، مصطفیٰ اپنے رب کو دیکھتا رہا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب سوال یہ ہے، حضور بے ہوش ہوئے؟ اللہ رب العزت فرماتا ما زاغ البصر وما طغى۔ میرے محبوب تیرے دیکھنے پہ بھی قربان جاؤں، میرے محبوب نے مجھ خدا کو ایسے دیکھا ہے، نہ نظر چندیائی ہے، نہ نظر جھپکی ہے۔ محبوب ٹک ٹکی باندھ کے خدا کو دیکھتا رہا، خدا مصطفیٰ کو دیکھتا رہا۔ اب ایک جملہ اور سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو دیکھا، تجلی کو دیکھا، پہاڑ کو دیکھا۔ نظر میں کمال کتنا، اندھیری رات میں 3 میل دور کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالی کیڑی کو دیکھ لیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اگر ہوگی تو سبحان اللہ کی آواز آئے گی۔ پہلے جملہ سن لیں، پہاڑ کو دیکھا 3 میل دور، رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی کو چلتے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک نظر کا کمال ہے کلیم اللہ کا، جس نے پہاڑ کو دیکھا۔ میں نے کہا جس موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا، اس موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ ہے جس مصطفیٰ نے معراج کی رات اپنے رب کو بے حجاب دیکھا۔ مصطفیٰ کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ یہ ہے حضور کا معراج۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے رب کی زیارت کے بعد میں واپس آیا تو سارے فرشتوں نے عرض کی مالک ہمیں بھی تو معراج کروانا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اجازت دی، فرمایا تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پہ چھا گئے۔
سارے فرشتوں نے جی بھر کر مجھ مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ معراج سے ہمیں کوئی پیغام بھی ملتا ہے، چند جملوں میں سماعت کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جنت کی سیر بھی فرمائی، دوزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دوزخ کی سیر نہیں، حضور جنت میں ہی تھے۔ کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے گئے، آقا نے جنت میں رہتے ہوئے دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں نے جنت میں بڑے خوبصورت عالی شان اونچے اونچے شاندار محل دیکھے۔ پوچھا جبریل یہ محل کن لوگوں کے ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو اور اللہ کی مخلوق سے درگزر کرنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے جو بندہ بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، سبق سکھانے کی طاقت بھی ہے، اس کے باوجود درگزر کر لے، معاف فرما دے، آقا فرماتے قیامت والے دن اللہ ساری مخلوق کے سامنے اس بندے کو بلائے گا اور کہے گا بندے اپنی مرضی سے جو حور لینا چاہتا ہے اپنے رب کی طرف سے تحفہ قبول کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کا مشاہدہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں بہت ساری احادیث ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جہنم کا مشاہدہ کیا میں نے۔ فرماتے میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کے سارے فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے کچل رہے ہیں، فرشتوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں، فرشتوں لوگوں کے سروں پہ مارتے ہیں، سر پگھل جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد سر پھر ٹھیک ہوتا ہے، فرشتے پھر مارتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ الصلاۃ معراج المومنین، عزیزان گرامی نماز مومن کی معراج ہے۔ مسلمان پہ 7 دن کے بعد جمعہ فرض نہیں ہے، ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور نماز تحفہ معراج ہے۔ اللہ رب العزت نے معراج کی رات جو سب سے عظیم تحفہ اپنے محبوب کو دیا وہ نماز ہے۔ 50 نمازیں دی، آپ تمام حضرات جانتے ہیں، بار بار جا کے 5 کروائیں۔ ایک اور تحفہ دیا، فرمایا محبوب تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ آقا کریم فرماتے معراج کی رات میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، ایسی قوم کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، یہ شخص دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم کی نہر میں ایک شخص تیر رہا ہے، اور جہنم کی نہر میں تیرتے تیرتے جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پتھر کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، کھا رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک اور قوم کو دیکھا، فرشتے بڑے بڑے آگ کے پتھر ان کے منہوں میں ڈالتے ہیں، منہ میں پتھر ڈالتے ہیں، نچلے حصے سے پتھر باہر آ جاتے ہیں، فرشتے پھر ڈالتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں۔ جہنم کی آگ کا عذاب الگ، پتھروں کا عذاب الگ۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے قرآن مجید کی آیت پر پڑھی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کو جہنم کے اندر جہنم کی آگ کی شاخوں کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے معراج کی رات میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ایک ایسی قوم کو بھی دیکھا جو جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھین رہے ہیں، سارا گوشت اتر رہا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی غیبت گناہ ہے، یتیموں کا مال کھانا گناہ ہے، سود کھانا حرام اور گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، پتہ ہر چیز کا ہے، بات عمل پہ بنتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عزیزان گرامی اپنے سونے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہمیں
نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ تعالی شب برات کے متعلق گفتگو ہوگی اور بڑا خوبصورت موضوع ہوگا۔ آپ حضرات کوشش فرمائیے گا کہ بر وقت تشریف لے آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی کوئی نکلی ہوئی آہ رب کو قبول ہو جائے، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔